الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم آپ کو قاری جمیل اطاری چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس چینل پر مدنی قاعدہ کورس کا سبق نمبر 10 پارٹ 2 شروع کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور قرآن پاک کو تجوید و قرأت کے مطابق سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سبق نمبر 10 پارٹ 2 کو شروع کرنے سے پہلے پچھلے اسباق کو پڑھ لیجئے۔ پچھلے اسباق کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس پر کلک کر کے پچھلے اسباق کو پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی فرما دیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، تاکہ آپ کا کوئی بھی سبق نہ چھوٹے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کو راضی کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ آئیے قرآن پاک کے متعلق ایک حدیث پاک بھی سماعت کرتے ہیں۔ فرمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا حافظ بھی ہے، مکرم اور نیک لکھنے والے فرشتوں جیسی ہے، اور جو شخص قرآن پاک بار بار پڑھتا ہے پھر بھی وہ اس کے لیے دشوار ہے تو اسے دگنا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ ناظرین، ہم نے سبق نمبر 10 کی 4 لائنیں ہم نے پہلے پڑھ لی ہیں۔ آج ہم لائن نمبر 5 سے اس سبق کا آغاز کریں گے۔ اس سبق کو ہجے اور رواں دونوں طریقوں سے پڑھیں گے۔ ہجے کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں گے کہ ہر حرف کو پچھلے حروف سے ملاتے جائیں گے۔ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ را پیش رو، را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر پیش ہے۔ سین میں سیٹی کی آواز آئے گی کیونکہ یہ سین حروف صفیریہ میں سے ہے۔ را پیش رو، سین پیش سو، روسو، لام زیر لی، رسولی، ہا کھڑا زیر ہی، رسولی ہی۔ اس کو رسولی ہی نہیں پڑھیں گے، سین اور پیش ان کو ہم کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔ رسولی ہی، اس کو رسولی ہی نہیں پڑھیں گے بلکہ رسولی ہی پڑھیں گے۔ را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام زیر لی، رسولی، ہا کھڑا زیر ہی، رسولی ہی۔ را پر واو مدہ کھڑا زیر۔ را اس لیے پر ہے کہ را کے اوپر زبر آ گیا ہے، اور واو مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا ہے۔
حمزہ زیر ای، لام یا زبر لئی، الی، ہا زیر ہی، الیہ۔ اس کلمے میں یا لین ہو رہا ہے، یا لین اس لیے ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا ہے، اور ہم نے سبق نمبر 9 میں پڑھا تھا کہ یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا۔ عین زبر آ، عین حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا، اور عین کو ادا کرتے وقت حلق پر زور دے کر اس کو ادا کریں گے۔ عین زبر آ، لام یا زبر لئی، علی، ہا زیر ہی، علیہ، یالین۔ یہاں بھی یالین اس لیے ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا ہے۔ صاد زبر سو، حرف کو مکمل ادا کرنے کی کوشش کریں گے، ہم اس کو صاد اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ صاد، آگے دال کی آواز بھی آئے گی۔ صاد زبر سو، واو الف زبر وا، سوا، با دو زبر بن، صوابن۔ اس میں جو رول اپلائی ہو رہے ہیں وہ ہے صاد پر الف مدہ تنوین۔ یہاں صاد اس لیے پر ہے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، الف مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے، اور تنوین اس لیے ہے کہ دو زبر کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ میم زبر ما، حمزہ کھڑا زبر آ، ما آ۔ اب اس کو ہم الف نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، اب یہ الف نہیں بلکہ الف حمزہ میں تبدیل ہو گیا ہے۔ حمزہ کھڑا زبر آ، ما آ، با دو زبر بن، ما آ بن، کھڑا زبر تنوین۔ صاد زبر سو، لام کھڑا زبر لا، صلا، تا دو زبر تن، صلاتن۔ اب یہاں واو جو ہے یہ زائد ہے، ہم واو کو نہیں پڑھیں گے۔ صاد زبر سو، لام کھڑا زبر لا، صلا، تا دو زبر تن، صلاتن۔ صاد کو پر پڑھیں گے، لام کو ہم باریک پڑھیں گے اور تا کو بھی باریک پڑھیں گے۔ صلاتن، صاد پر کھڑا زبر تنوین۔ زا زبر زا، زا حروف صفیریہ میں سے ہے، اس میں سیٹی کی آواز آئے گی۔ زا زبر زا، کاف کھڑا زبر کا، زا کا۔ یہاں بھی واو زائد ہے، اس کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ کاف کھڑا زبر کا، زا کا، تا دو زبر تن، زکاتن، کھڑا زبر تنوین۔ را زبر را، سین واو پیش سو، سین یہ حروف صفیریہ میں سے ہے، سین کو ادا کرتے وقت سیٹی کی سی آواز نکلے گی۔ سین واو پیش سو، رسو، لام دو زیر لن، رسولن، را پر واو مدہ تنوین۔ یہاں را اس لیے پر ہے کہ را کے اوپر زبر آ گیا ہے، اور واو مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا ہے۔ میم ہا زبر مح، فا واو پیش فو، محفو، غا دو زیر غن، محفوظن۔ یہاں بھی واو مدہ ضا پر اور تنوین
یہ رول اپلائی ہو رہے ہیں۔ واو مدہ اس لیے ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا ہے۔ واو کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور دو زیر کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ میم زبر ما، قاف الف زبر قا، ما قا، میم پیش مو، مقام، ہا الٹا پیش ہو، مقامہ۔ یہاں میم کو ہم باریک پڑھیں گے، اس کو موقع نہیں پڑھیں گے بلکہ مقا، میم باریک قاف پر، مقامہ، قاف پر الف مدہ الٹا پیش۔ یہاں الف مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے۔ خا زیر خی، تا کھڑا زبر تا، خیتا، میم پیش مو، خیتام، اس کو خیتام نہیں پڑھیں گے، تا کو باریک پڑھیں گے۔ اگر ہم اس کو تو میں تبدیل کرتے ہیں تو پھر یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس کو پڑھیں گے خیتام، ہا الٹا پیش ہو، خیتامہ، 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 خا پر کھڑا زبر الٹا پیش۔ آگے لام واو زبر لو، حا دو زیر حن، لوحن، واو لین تنوین۔ یہاں واو لین اس لیے ہے کہ واو ساکن سے پہلے زبر آ گیا ہے۔ حا واو زبر حو، لام دو زیر لن، حولن، واو لین تنوین۔ حا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا، اس کو حولن نہیں پڑھیں گے بلکہ حولن پڑھیں گے۔ دال یا زیر دی، نون دو پیش نن، دینن، اس کو دینن نہیں پڑھیں گے بلکہ دال کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، دینن، یا مدہ تنوین۔ یہاں یا مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا ہے۔ با زبر با، شین یا زیر شی، باشی، را دو پیش رن، باشیرن، یا مدہ را پر تنوین۔ یہاں یا مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا ہے، را اس لیے پر ہے کہ را کے اوپر دو پیش کی تنوین آ گئی ہے۔ باشیرن، قاف واو زبر قو، میم زیر می، قومی، ہا کھڑا زیر ہی، قومی ہی، قاف پر واولین کھڑا زیر۔ یہاں واولین اس لیے ہو رہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے زبر آ گیا ہے۔ ہا زبر ہا، دال یا زبر دئی، ہادئی، نون الف زبر نا، ہادینا، یالین الف مدہ۔ یہاں یالین اس لیے ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا ہے، الف مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے۔ با یا زبر بئی، نون زبر نا، بینا، نون الف زبر نا، بیننا، یالین الف مدہ۔ یہاں یالین اس لیے ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا ہے، الف مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے۔ ناظرین، بار بار یہ قواعد بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قواعد جو ہیں یہ اچھی طرح آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں، تاکہ آپ کو حروف ادا کرنے میں آسانی رہے۔ زا الف زبر زا، ہا زیر ہی، زاہی،
دال یا زیر دی زاہدی نون زبر نا زاہدین الف مدہ یا مدہ یہاں الف مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے یا مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا ہے را الف زبر را کاف زیر کی را کی عین واو پیش عو راکعو نون زبر نا راکعون را پر الف مدہ واو مدہ یہاں را اس لیے پر ہے کہ را کے اوپر زبر آ گیا ہے الف مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے واو مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا ہے عین یا زیر عی سین کھڑا زبر سا عیسا یا مدہ کھڑا زبر یہاں یا مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا ہے میم واو پیش مو سین کھڑا زبر سا موسا واو مدہ کھڑا زبر سین میں سی ڈی کی آواز آئے گی اگر سین میں سی ڈی کی آواز نہیں آئے گی تو پھر یہ سا کی مشابت پیدا ہوگی اس کو موسا نہیں پڑھیں گے بلکہ موسا سین کو سی ڈی کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے موسا واو مدہ کھڑا زبر یہاں بھی واو مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا ہے صاد پیش سو اب یہ صاد حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے اور اس کو پر بھی پڑھیں گے اور اس میں سیٹی کی آواز بھی آئے گی صاد پیش سو اس کو صاد اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ آگے دال کی آواز بھی آئے گی اور دال ساکن کی آواز آئے گی اس میں کلکلا ہوگا جنبش ہوگی صاد پیش سو دال واو پیش دو سودو اس کو سودو نہیں پڑھیں گے دال کو موٹا نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے سودو را زیری سودوری صاد پر واو مدہ را بریک یہاں صاد اس لیے پر ہے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے واو مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا ہے را کو باریک اس لیے پڑھیں گے کہ را کے نیچے زیر آ گیا ہے ہم نے سبق نمبر 3 میں پڑھا تھا کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو ہم باریک پڑھیں گے صدق اللہ العظیم یا اللہ عز و جل اس پاک کلام کو تجوید و قرات کے مطابق ہماری زبانوں پر جاری فرما دے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو کچھ پڑھا سیکھا اللہ پاک اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آپ کو آپ کی فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے سنتوں بری طویل زندگی خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنا خیال رکھیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ